السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد توصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہنور ٹی وی۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو امریکہ اس وقت احتجاج کے سخت دور سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے لیے نیا نہیں ہے۔ مساوی انسانی حقوق اور انصاف کے حصول کے لیے سیاہ فام امریکی عوام کئی مرتبہ سڑکوں پر آئے ہیں اور اس وقت تک پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا جب تک اپنے جائز مطالبات نہیں منوا لیے۔ دوستو سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ، جس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ مجھے سانس نہیں آ رہا، اس کے اس آخری الفاظ نے ڈونلڈ ٹرمپ اور تمام سفید فیاں امریکی لوگوں کی سانس کو بند کر دیا، اور تب تک ان کی سانس بحال نہیں ہوئی جب تک انہوں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے سیاہ فام عوام سے معافی نہیں مانگ لی۔ دوستو یہ تو اس صدی کا واقعہ ہے کہ جب امریکہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اس سے پچھلی صدی کے واقعے کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ سیاہ فام خاتون روزا پارکس کے مساوی حقوق کی جدوجہد ناقابل فراموش رہی ہے۔ روزا پارک امریکہ کی مشہور شخصیات کی فہرست میں شامل ہیں۔ یہ دسمبر 1955 کا واقعہ ہے، جب امریکہ ریاست جارجیا کی رہنے والی اس سیاہ فام عورت کو رنگ و نسل کی بنیاد پر ہر روز توہین امیز رویے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس روز بھی وہ دفتر سے فارغ ہو کر گھر جانے کے لیے ایک بس پر سوار ہوئی تو رستے میں کچھ ہوس پرست نگاہیں ان کا پیچھا کرتی رہیں۔ اس بس کے دو حصے تھے، ایک سفید فام افراد کے لیے اور ایک سیاہ فام افراد کے لیے تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک لکیر حائل تھی۔ روزا پارکس چپ چاپ اپنے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت کے قانون کے مطابق مسافروں کی تعداد بڑھ جانے کی صورت میں سیاہ فاموں کو اپنی نشست چھوڑ کر کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ جب بس میں سفید فام افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا تو کنڈکٹر کے حکم پر 3 سیاہ فاموں کو اپنی نشست سے اٹھنا پڑا اور ان کی نشستوں پر سفید فام بیٹھ گئے۔ اگلی بار روزا پارکس کی تھی۔ کنڈکٹر نے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس نے یہ حکم ماننے کے باوجود اپنی نشست چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ روز روز کے توہین امیز سلوک نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس نے غصے سے پوچھا، کیا میں اپنی نشست کسی اور کے لیے صرف اس لیے چھوڑ دوں کہ اس کی رنگت سفید ہے؟ کنڈکٹر نے روزا کو بتایا کہ یہ انکار قانون کی نظر میں جرم ہے، اس جرم پر وہ گرفتار ہو سکتی ہے۔ روزا نے کہا، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ظلم کے روبرو جھکنے سے انکار کرتی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، پولیس کو بلایا گیا، روزا گرفتار ہوئی اور یوں چند دنوں کی جیل اور $14 جرمانے کی سزا ہوئی۔ اس سزا کے بعد امریکہ میں ہر طرف ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ اس سناٹے کی کوکھ سے ایک مزاحمت نے جنم لیا، ایک ایسی مزاحمت جو انسانی برابری کی تحریک کا ایک اہم سنگ میل بن گئی۔ یہ مزاحمت 382 دنوں پر محیط رہی۔ اس دوران شہر کا ایک سیاہ فام بھی بس پر سوار نہیں ہوا۔ یہ لوگ نسلی امتیاز کی تحریک کا ہر اول دستہ بن چکے تھے۔ ایک طویل آئینی جنگ، مظاہروں، مزاحمت، ہنگاموں جیسی کئی صبر آزما مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر جدوجہد کامیاب ہو گئی۔ بس کے اندر کھینچی ہوئی لکیر مٹ گئی۔ اب کوئی بھی سیاہ فام اپنی نشست چھوڑنے کا پابند نہیں تھا۔ یوں ظالمانہ قانون ایک عورت کی مزاحمت کا سامنا نہیں کر سکا۔ تو ظلم اس وقت تک ظلم ہے جب تک اسے للکارا نہ جائے۔ روزا پارکس نے یہ کہہ کر ظلم کی ساری نفسیات کو آشکار کر دیا۔ روزا پارکس کو امریکہ کے بلند ترین سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2 درجن سے زائد یونیورسٹیوں نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری پیش کی۔ ان کی مزاحمت اور ان کے انکار نے کمزوروں کو ایک نیا حوصلہ بخشا۔ کار کا وہ لمحہ ان کی زندگی کا روشن ترین لمحہ بن گیا۔ تو دوستو روزا ہی وہ خاتون ہے کہ جس نے سب سے پہلے سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے آواز کو بلند کیا اور ان کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کے خلاف مزاحمت کی، اور یہی وہ طاقت ہے کہ جو آج جارج فلائیڈ کے پیچھے ہے۔ اور اسی طاقت کی بدولت ایک بار پھر اسی طاقت نے سیاہ فام لوگوں کو ہمت اور حوصلہ دیا اور جارج فلائیڈ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے نکلے اور امریکہ کی سفید فام لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، مزید اچھی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس عورت کے بارے میں پتہ چل سکے کہ جس نے حقوق کی خاطر جو ہے وہ جنگ کی تھی۔